راولپنڈی سے ہمارے نمائندے فاروق احمد کا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ خصوصی انٹرویو۔ 13 دن کے اڈیالہ جیل میں قید 295 جیسے حساس مقدمے کا سامنا جان کے خطرات، الزامات، کردار کشی اور پھر اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے والے شخص جسے آپ انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بغیر کسی لگی لپٹی کھل کے بات کریں گے۔ 295 جیسے قانون کے استعمال، اس کا غلط اطلاق، اپنی قید کے تجربات اور ان سازشوں پہ انہیں جیل تک پہنچایا۔ اس خصوصی انٹرویو میں نمائندہ فاروق احمد نے وہ تمام سوالات کیے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس انٹرویو کی طرف جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ جب جیل میں تھا تو لگتا تھا کہ ہمیشہ سے یہیں پہ ہوں، باہر نکلوں تو اب یاد بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب کوئی یاد کرواتا ہے تو پھر مجھے اس سے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ جی، کیا اس ضمانت پر رہے کے بعد آپ اپنے گفتگو میں کوئی احتیاط یا تبدیلی لائیں گے یا جی وہی احتیاط بھی لے کے آئیں گے اور تبدیلی بھی لے کے آئیں گے کہ پہلے اگر 2 دفعہ منجی ٹھوکتے تھے ان کی، اب 10 دفعہ ٹھوکیں گے؟ یعنی مزید آپ کا جی ظاہر ہے، جی وجہ یہ ہے کہ اسی انعام کی وجہ سے تو ہم باہر نکلے ہیں نا۔ بزدلی والا بندہ تو اندر ہی رہتا ہے، اسی ہمت دکھانے کے انعام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات دی ہے۔ اچھا جناب، آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں اشتعال پیدا کرتی ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے بھی آپ کے بارے میں یہی بات کی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے قریش اکٹھے تھے، آپ نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ جب بھی توحید کی بات کسی معاشرے میں آئے گی تو 2 پارٹیاں بن جائیں گی، جو لوگ توحید کے ماننے والے ہیں ان کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے یہ دعوت توحید، اس کا عقیدہ، اور جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو اشتعال آتا ہے، وہ ہمیشہ آئے گا۔ شیاطین انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب اور اہل البیت علیہ السلام کے مقابلے پر اشتعال میں آتے تھے۔ آج بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں ان کے مخالفین بھی اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، بس۔ اچھا جناب، آپ پر 295C جو مقدمہ بنا، آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جعلی مقدمہ تھا جی، اسی لیے دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی ہے۔ وہ اتنا کمزور کیس تھا کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آپ ٹرائل میں جائیں اور پھر پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ ایون پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا تھا دینی فتووں کے اعتبار سے، نظر آتی کونسل، ان کے فتوے کے باوجود عوام الناس نے بتا دیا کہ یہ جھوٹا فتویٰ ہے۔ کئی علماء بھی حق میں کھڑے ہوئے، الحمدللہ۔ سوشل میڈیا پہ بالکل 1 سائیڈڈ کمپین تھی ہمارے حق میں، لوگوں کو نظر آ رہا تھا یار بالکل زیادتی کی ہے۔